हेलो, गुड इवनिंग। आई होप सो कि सबकी ये इवनिंग बड़ी गुड रही होगी और सबने बड़ा अच्छा वक्त आज अपनी ज़िंदगी का ये भी गुजारा होगा, ये दिन भी। खुदा करे कि ये लॉकडाउन के जो दिन हैं, ये जो अजीब से दहशत और खौफ के दिन हैं, ये बड़े अच्छे गुजरे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है मेन प्रोजेक्ट। मेन प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है, मेरी ज़िंदगी और मैं। क्योंकि जानवरों के लिए तो कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। वो आते हैं, पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन इंसान जो है उसके लिए मेन प्रोजेक्ट बहुत से हैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि प्रोजेक्ट जो है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, मुश्किल हम उसको खुद ही करते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो इसलिए कि मेरे फादर के घर में जब मैं बहुत 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 छोटी थी तो एक फ्रिज आया था। तो वो फ्रिज के साथ एक बुक भी आई थी, लेकिन क्योंकि वो नई नई चीज़ थी तो हमारे फादर ने हमें पढ़ के सुनाया और हम उस बुक के मुताबिक चलते रहे। वो फ्रिज आज भी बिल्कुल सही काम करता है। मेरा ख्याल है वो 50 साल पुराना तो फ्रिज हो ही गया होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ज़िंदगी बहुत आसान है, मुश्किल हम उसको खुद ही करते हैं। और जब खुदा ने इंसान को दुनिया में भेजा तो खुदा ने इसके साथ भी बुक्स भेजी। लेकिन जो लोग बुक्स पर चलते हैं उनकी ज़िंदगी वाकई में बहुत आसान है, क्योंकि लोग उनको मिलने से पहले से जानते हैं कि इस बंदे की आदत किस तरह की है, ये किस तरह का है, इसकी सोच किस तरह की है, ये क्या करेगा और क्या ये नहीं करेगा, ये क्या बात हमारी मानेगा और क्या नहीं मानेगा। लेकिन जब हम इन बिटवीन लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे बहुत भागते हैं। अब आप अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगी पे, तो ख्वाहिश जो है जब एक पूरी हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है, दूसरी आ जाती है तो फिर तीसरी आ जाती है। अगर हम गौर करें सारे अपनी अपनी ज़िंदगियों पे और थोड़ा सा पीछे रिवर्स गेयर मारें तो हम देखेंगे कि हमसे पहले आने वाले या हमारे जो पेरेंट्स थे या फोर फादर्स थे, उन्होंने इतनी कंफर्टेबल नहीं गुजारी जितनी हम गुजार रहे हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अलमिया तब भी ये है कि उनसे ज़्यादा आसान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। हम अगर किसी भी इंसान को, चले मे भी हो सकता है 10% 20% खुश भी हों, लेकिन 100% खुश क्यों नहीं है? वो इसलिए कि जो सहूलतें और जो नई नई चीज़ें आई हैं और जो इजादात हुई हैं, जो इंसान ने अपने लिए अपने कंफर्ट लेवल के लिए जो चीज़ें इंसान ने ईजाद की हैं वो तो सभी के लिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कंफर्ट की बजाय हम लोग चले गए हैं, क्या कहते हैं, जो दो बंदों का आपस में मुकाबले की तरफ। हम कंफर्ट नहीं ढूंढ रहे, हम खुशी नहीं ढूंढ रहे, हम मुकाबला ढूंढ रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि जो बहुत बड़े महल में बैठा है वो भी ना खुश है। आप इधर उधर के मुल्कों पे नज़र मार के देख लें, बादशाहों के महलों में भी नज़र मार के देख लें, खबरें हम रोज़ पढ़ते रहते हैं। और जो बहुत कुटिया में बहुत गरीब घर में बैठा है वो भी ना खुश है, और जो मिडोकर फैमिली से है वो भी ना खुशी है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास वो तमाम कंफर्ट नहीं है, हमारे पास बहन भाई नहीं है, हमारे पास माँ बाप नहीं है, हमारे पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं। वजह ये है मुकाबला। जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, खुशी तो हमारे अंदर ही है, खुशी कहीं बाहर नहीं है। इंसान ने भाग भाग के वो तमाम चीज़ें अपने लिए कर ली हैं, जो कोई एक इंसान को खुश कर सकती हैं। और ये ज़िंदगी जो आजकल हम गुजार रहे हैं, ये पुराने इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान और खुशी से भरी हुई है।
کیونکہ اس میں سینما ہے، اس میں گانے ہیں، اس میں آزادی بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے، اس میں کھانے کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ایک ریسٹورینٹ کھلتا ہے تو پھر دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا کھلتا ہے تو پھر تیسرا کھل جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے جب وہ کسی ایک ریسٹورینٹ میں نہیں جاتا، ایک مووی نہیں دیکھتا، ایک خاص برانڈ کے کپڑے نہیں پہنتا، ایک خاص برانڈ کے گھر میں نہیں رہتا، تو وہ ناخوش ہو جاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں. یہ جو ہے نا میرا جو مین پروجیکٹ تھا لائف کا، جو میرا فنڈا تھا آنے کا دنیا میں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. حالانکہ اگر غور کریں ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پہ، تو ناخوش کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. مجھے خوش اپنے آپ کو خود ہی کرنا ہے. آپ نوٹ کریں کہ جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں یا کوئی ایسی پرابلم میں ہوتے ہیں، تو کتنی بھی بری چیز ہمیں کھانے کو ملے، بری سے مطلب جیسے وہ تازی روٹی نہ بھی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو یا ایسی سبزی ہو جو ہم نہ پسند کرتے ہوں، تو ہم وہ بھی اس کو بھی بڑی خوشی سے کھا لیتے ہیں. لیکن انسان کئی دفعہ بہت ہم ناشکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں، ناشکر گزار ہو جاتے ہیں. خدا نے ہمیں بنایا، دنیا میں بھیجا، ہمیں ساتھ بکس بھی دیں. بکس کیوں دیں؟ کیونکہ ہم اپنے دل، دماغ، سوچ، اپنے تمام جسم کو قابو میں رکھ سکیں. جب قابو میں رہے گا تو وہ صحیح کام کرے گا. کیونکہ ہم اپنے انجینئر خود ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اوپر ہم نے سب چیزوں پہ تجربات کر کے سب چیزیں بنا لی، جہاز بنا لیے، بحری جہاز بنا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ہم نے اپنے پہ کام کرنا شروع نہیں کیا، اپنے دل، دماغ، سوچ پہ کام کرنا شروع نہیں کیا. ہم باہر ہی خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں سارا وقت. کبھی کھانے میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، کبھی کپڑوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی کوئی بھی چیز، آپ کوئی بھی ڈفرینٹ، کبھی فرنیچر، کبھی گھر، کبھی گاڑی، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خدا نے ہمیں اس پرپس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کہ یہ جو ہے ہمارا مین پروجیکٹ جو ہے دنیا میں آنے کے بعد، کیا یہی تھا کہ خدا کو تھینک یو کرنا تھا، اس کتاب کو پڑھنا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا تھا، اور پھر وہی اس کی آؤٹ پٹ آنی تھی جو خدا چاہتا ہے؟ تو پھر ایک خوشحال دنیا، خوش دنیا ہونی تھی. اس سے خدا بھی خوش ہوتا اور انسان بھی بہت خوش رہتا. لیکن انسان نے کیا یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، کمفرٹ لیول ڈھونڈ رہا ہے، خوشی نہیں ڈھونڈ رہا. آپ دیکھیں، آپ کو اس کو کہیں بھی آپ نوٹ کریں، کبھی کبھی ہم اپنا دکھ سکھ کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم سٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں جب کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بڑی دکھ کی، کئی لوگ خوشی بھی منا رہے ہوتے ہیں، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، تو بڑی دکھ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. آپ یہ دیکھیں، خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو ہم نے کی سچائی، بھلائی اور پورا فرشتہ نما تھے ہم لوگ. ہمیں خدا نے ہر چیز سے فل کر کے بھیجا تھا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ ہم ہر دن نئے تجربات کر کے ان ساری جو بھری ہوئی چیزیں تھیں ہمارے اندر، ایک ایک مٹھی کر کے نکال کے خود کو خالی کرتے رہے. اور ایک دن وہ آیا کہ بالکل خالی کھڑے ہیں، کوئی خوشی نہیں، اطمینان نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے، اور لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر انسان جس سے آپ پوچھیں گے یا جس سے بھی آپ بات کریں گے، ایون آپ اگر اپنے آپ سے بھی بات کریں، تو بہت ساری کمیاں مجھ میں بھی فیل ہوں گی. وہ نہیں یہ کام تو، یہ پروجیکٹ تو میرا رہ ہی گیا، یہ تو میں کر ہی نہیں سکا، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. حالانکہ خدا نے 2-4 باتیں بہت آسان سی بتائی تھیں جن پر ہم عمل کر کے بہت اچھے انسان بن سکتے تھے، بہت اچھے ہیومن بینگ بن سکتے تھے، بہت اچھے نیبرز بن سکتے تھے، بہت اچھی وائف، بہت اچھی بہن، بہت اچھا بھائی، سارے رشتوں میں پوری طرح کامیاب ہو سکتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ ہم خدا کی نظر میں بھی اچھے انسان نہیں بن سکے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں ہم لوگ نظر کریں، اپنے آپ پہ پورا غور کریں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. کیا اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، کہ میں نے یہاں کے آ کے کچھ اور ہی کریٹ کر لیا. میں یہ بھول ہی گیا کہ جب میں آیا تو میرے ساتھ کچھ بکس بھی آئی تھیں،
جن کو میں نے پڑھنا تھا اور ان کے مطابق چلنا تھا، اور پھر میں نے دنیا کو خوش کر کے، انسانوں کو خوش کر کے اپنے رب کو خوش کرنا تھا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ آج میں خوش نہ ہوتا؟